عزیزو، آج کلام مقدس کے جس حصے کا چناؤ میں نے کیا ہے وہ ہے متی رسول کی انجیل، اس کا 30واں باب 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک، جو اس طرح ہے: مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، اپنے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں بڑی اچھی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے حضور آتے ہیں، اور آج اس نئے سال کے دن میں خداوند آسمانی باپ تیری مدد رہنمائی چاہتے ہیں۔ روح القدس کی معموری عطا کر، اپنے ادنا خادم کو برکت دے، جو کچھ بھی تیرے کلام مقدس میں سے پیش کیا جائے وہ تیری پاک مرضی ہو۔ سننے والوں کو برکت دے تاکہ وہ قائل ہوں، اور روح القدس کے وسیلے سے خداوند قائلیت پا کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہم سبوں کو، ہمارے خاندانوں، عزیزوں اور بچوں کو برکت دے، اور یہ فضل عطا کر کہ ہم تیرے کلام کے لیے جسمانی دلی طور پر تیار ہوں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ عزیز بھائی اور بہن، کلام مقدس کی یہ آیات اور خاص طور سے جو 10ویں آیت ہے اس میں یہ لکھا ہے: اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں جنہیں یہ آیت خاص طور سے ناگوار گزرے کہ یہ کیا ہوا کہ رحیم خداوند، مہربان خداوند جو ہے وہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھے ہوئے ہے، اور جو اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹ ڈالا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ بتانا آج یہ چاہتا ہوں کہ یہ آیات، تمام کی تمام آیات، اور خاص طور سے یہ 10ویں آیت جو ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ آج دیکھیں کہ ان میں کیا کہا گیا ہے، کیونکہ کلام مقدس کے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے الفاظ ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آج تک میں نے بھی یا میری روح نے بھی ان الفاظ پر اس سنجیدگی سے غور نہیں کیا یا وہ بوجھ محسوس نہیں کیا جس قدر کہ آج کے دن۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جب یہ پیغام سنیں تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اوروں تک پہنچائیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ کلیسیائی دور کا جب آغاز ہوا تو اس سے پہلے میں نے بنی اسرائیل کو چنا کہ میری قوم ہو، میرے لوگ ہوں، اور انہیں میں نے آگاہ کیا، اور آج اے کلیسیا تجھے بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر پھل نہ لائے تو کلہاڑا جڑ پر رکھا ہوا۔ بنی اسرائیل نے اس حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور جس وقت خداوند اس زمین پر خدمت کر رہے تھے اس وقت کے بہت سے لوگوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں کہ نجات کے لیے انہیں حقیقی طور سے توبہ کرنے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور روح القدس کے وسیلے نئے سرے سے
پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کے دل میں بھی یہ سوال آئے، لیکن میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب خدا نے شریعت دی، خدا نے احکام دیے، سارا کچھ بتایا، تو پھر کیوں اس نے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اور کیوں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے؟ کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم کے گناہ میں گرنے کے باعث آدمی کی روح خدا کے نزدیک مردہ ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ بنی نوع انسان نے زمینی اور انسانی ذرائع پر بھروسہ کرنا جاری رکھا، حالانکہ خدا کے نزدیک ان کی روح مردہ، لیکن پھر بھی وہ انسانی اور دنیاوی اور زمینی ذرائع پر اپنا بھروسہ جاری رکھے ہوئے۔ مثال کے طور پر جو یہاں سے پتہ چلتا ہے ابراہم کی اولاد ہونا، جیسا ہم نے پڑھا 9ویں آیت میں، یشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 51واں باب، اور اگر اس کی 3 آیت ہم پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یشعیاء بن آموس کی کتاب اس کا 51واں باب اور 30 آیت میں لکھا ہے، یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا، وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا، خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ اسی طرح سے اور کلام مقدس کے ایسے حوالہ جات ہیں، اور یشعیاء ہی کی کتاب کا یہ حوالہ ہے کہ کس طرح سے لوگ ابراہم کو اپنا باپ مان کر اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، اور ان میں سے بہت سے ریاکاری سے کام لیتے تھے، ریاکار تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، بظاہر ساری ان کی جو رسوم تھی ایسے لگتا تھا کہ ان سے نیک، ان سے پارسا، ان سے بڑا ایماندار ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ خداوند سے دور تھے، اس لیے کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اپنے گناہوں پر بعض اوقات شرمندہ ضرور ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ گناہ کیا، لیکن افسوس کی بات آج یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے باوجود اپنی گناہ کی زندگی جاری بھی رکھتے ہیں۔ گناہوں پر شرمندگی تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زندگی طرح کر دی جائے، اور پھر یہ کیسی شرمندگی ہے کہ شرمندہ بھی ہوں اور گناہ کی زندگی جاری بھی رکھیں۔ یاد رکھیے کہ ظاہری رسوم جو ہیں وہ ہمیں پاک نہیں بناتی، صرف، پھر سنیے غور سے، صرف روح القدس کی پاک کرنے والی قدرت ہمیں دل کی پاکیزگی بخشتی ہے، اور صرف روح القدس کی پاک کرنے والی قدرت ہی دل کی پاکیزگی کو جنم دیتی ہے، اور کوئی رسم، کوئی ظاہری بات، کوئی ہمارے جو نیک کام ہیں، بھلے کام ہیں، وہ روح القدس کے بغیر ہمارے دل میں پاکیزگی کو جنم دینے سے یکساں قاصر ہے۔ کلام مقدس میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یشعیاء نبی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ میری کلیسیا یا میرے لوگ جو ہیں وہ میرا گلہ ہے، اور اس کے لیے گلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کارآمد ہوتا ہے، اور بھوسی جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ یشعیاء نبی کی کتاب اس کا 21واں باب اور 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیہان کے غلے، جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا۔ خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا، خدا کی امت، وہ اس کا غلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے نہیں ہیں، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، وہ خدا کا غلہ نہیں ہو سکتے، اور غلہ ہی کارآمد ہوتا ہے، بھوسی کبھی کارآمد نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار بے ایمان جو ہے وہ ملے جلے بستے ہیں، نہ کسی ایماندار کا کئی دفعہ پتہ چلتا ہے، نہ بے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ بظاہر سارے ہم مسیحی ہیں، اقرار کر لیا کہ جی میں مسیحی ہوں، اور پھر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، ہم نے صلیب لگائی ہوتی ہے، مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم سارے مسیحی ہیں۔ یہ مسیحی ہونا نہیں ہے۔ یاد رکھیے
کہ اس دنیا میں تو ایماندار اور بے ایمان ملے جلے ہیں، لیکن وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب غلہ اور بھوسی الگ کیے جائیں گے۔ آخری عدالت ایمانداروں اور بے ایمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گی۔ لیکن کیا خوبصورت بات ہے، کیا تسلی ہے کہ آج ایماندار دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی میں تمام ایماندار اکٹھے ہوں گے اور بالکل محفوظ ہوں گے، بھوسی سے پاک، بالکل پاک ہوں گے بھوسی سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے بھوسی سے پاک ہونے کا کہ وہ اپنے تمام ستانے والوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دوزخ نہ بجھنے والی آگ ہے جو بے ایمانوں اور ریاکاروں کی سزا اور حصہ ہوگی۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس کی روشنی میں کہ یوحنا رسول نے کیوں کہا کہ اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں یوحنا رسول نے ایسا کیوں کہا؟ آئیے کلام مقدس میں سے چند باتیں دیکھتے ہیں، لیکن چند حوالہ جات دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اولاد پیدا کرنا یعنی ریز اپ چلڈرن جو ہے، اولاد پیدا کرنا جو ہے، یہ عبرانی انداز گفتگو ہے۔ جو کچھ یوحنا نے یہاں کہا کہ اب خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اولاد پیدا کرنا یا ریز اپ چلڈرن جو ہے، یہ عبرانی انداز گفتگو ہے۔ اگر آپ اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو کلام مقدس میں نسل چلانا بھی اس کے لیے آیا ہے، کسی کو نام دینا بھی آیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کی 38ویں باب کی 8ویں آیت، استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت، اور روت کی کتاب اس کا 4تھا باب اور 10ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان حوالہ جات میں نسل چلانا، کسی کو نام دینا اور کسی کے لیے اولاد پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے نام سے کہلائے۔ یہ تھا یہاں مراد۔ اب جہاں تک پتھروں سے اولاد پیدا کرنے کا تعلق ہے، اس سے مراد جو ہے ایک بات تو یہ لی جاتی ہے، غیر اقوام لی جاتی ہے۔ پتھروں سے اولاد پیدا کرنے سے ایک پہلو جو ہے وہ غیر اقوام ہے کہ ان پتھروں کا موازنہ جو ہے وہ ان کے دل کی سختی اور جن بے حس و حرکت بتوں کو وہ مانتے ہیں ان کے پوجنے سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ خدا ابراہیم کے لیے ان غیر اقوام میں سے روحانی اولاد پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مراد تھی، چونکہ وہ لوگ ابراہیم کی نسل ہونے، ابراہیم ہمارا باپ ہونے، جسمانی ظاہری رسوم کی پابندی ظاہری طور پر کرنے، ان ساری باتوں پر فخر کر رہے تھے۔ تو یوحنا نے ان پر واضح کر دیا کہ ان باتوں پر فخر نہ کرو، کیونکہ خدا ان پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے غیر قوموں میں سے بھی اپنے لیے لوگ چنے، غیر قوموں میں سے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، غیر قوموں میں سے خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور یہ ابراہیم کے ہم ایمان اور ایمان کے لحاظ سے اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے جن کا وہ باپ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ لازم ہے کہ یوحنا کے سامعین میں جو لوگ وہاں موجود تھے، جو اس کے سامنے موجود تھے، ان میں یہودیوں کے علاوہ غیر اقوام بھی موجود ہوں۔ لازم ہے کہ وہاں غیر اقوام تھیں جنہیں یوحنا، ذرا الفاظ پر غور کیجئے مہربانی کر کے، جب یوحنا نے یہ کہا کہ خدا ان پتھروں سے، یعنی شاید اس نے دو باتیں، میری نظر میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ
کہ اس نے غیر اقوام کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تم جو بھروسہ کیے بیٹھے ہو، تم جو فخر کرتے ہو، یہ یاد رکھو کہ خدا ان غیر قوموں میں سے، ان پتھروں سے، یہ جو پتھر ہیں خدا کی نظر میں، ان میں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ دریائے یردن کے کنارے یوحنا بپتسمہ دیا کرتا تھا، تو شاید اس نے کنارے کے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کیوں اس نے یہ کہا؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں انسان کی تخلیق ہوگی کہ انسان کس طرح سے بنایا گیا، اور یوحنا رسول یہ سمجھتا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا قادر مطلق خدا ہے اور اس کے سامنے کچھ ناممکن نہیں۔ جس آسانی کے ساتھ، جملہ ذرا غور سے سنیے، کہ جس آسانی کے ساتھ اس نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا تھا، ان فخر کرنے والوں کو یوحنا رسول بتا رہا ہے کہ اسی آسانی سے وہ ان پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ مٹی سے انسان بنائے، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکے، تو ان پتھروں سے اولاد پیدا کرنا ہمارے قادر مطلق خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر کے ان آدمیوں کو روحانی طور پر ابراہیم کی اولاد بنا سکتا ہے، یعنی یسوع مسیح میں ایمانداروں کو اپنے فضل میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ غلاطیوں کے خط میں یوں مرقوم ہے 3 باب کی 29ویں آیت میں، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ کس طرح سے غیر اقوام آئیں؟ کہ اگر تم مسیح کے ہو، اگر تم نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اگر تم نے اس کو شخصی طور سے نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو تم کیا ہو؟ تم ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ لہذا خدا کو ایسے ریاکار اور ایسے ظاہری رسوم کی پابندی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ قطعاً نہیں چاہیے۔ خدا کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان آدمیوں کے پاس نسل کے لحاظ سے ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرنے کی کوئی وجہ موجود ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی ظاہری پاکیزگی، ظاہری طور پر مذہبی رسوم کی پابندی ہی خاندان میں پیدا ہونے، بشپ، پادری یا ایل صاحب کی اولاد ہونے پر فخر کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جہاں میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے والد صاحب بھی پادری تھے۔ اپنی اولاد کے لیے میں باپ ہونے کے ساتھ ساتھ پادری ہوں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ فخر کرتا ہے کہ میرا باپ پادری ہے، میرا باپ بشپ ہے، میرا باپ ایلڈر ہے، تو یقین جانیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ بے سود ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ روح القدس کے وسیلے قائلیت پا کر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، ورنہ آنے والا غضب آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آگ اور گندک کی جھیل آپ کا حصہ ہوگی۔ پھر دوسری بات جو پانی کے متعلق توبہ کے لیے توبہ کر کے وہ بپتسمہ پانے کے لیے وہاں آئے، پانی ان کے گناہوں کو دھو نہیں سکتا تھا، اور نہ آج ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ ان کے انسانی ذرائع انہیں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ خدا کے بغیر مردہ فطرت انہیں ان کے گناہوں سے رہائی نہیں دلا سکتی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم ان ساری باتوں، یعنی ظاہری پاکیزگی، انسانی ذرائع، ابراہیم کی اولاد ہونا، پانی کا بپتسمہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کے ذریعے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے پادری صاحب آپ نے کیا یہ موضوع شروع کر لیا؟ ہمیں نہیں پتہ والا کہ ان ساری چیزوں سے نجات نہیں پائی جا سکتی، ان ساری چیزوں سے خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوا جا سکتا، انسانی ذرائع سے، ابراہیم کی اولاد ہونے سے، پانی کا بپتسمے سے، تو پھر آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں خود پتہ ہے کہ ان باتوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن جو میری گزارش ہے،
اگر آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آج جسمانی رسوم اور دنیاوی رسوم کی پابندی، مذہبی رسوم کی پابندی ظاہری طور سے، اور کلیسیائی زندگی میں، شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ان ظاہری رسوم کو ترجیح کیوں دیتے ہو کہ فلاں اس طرح نہیں کرتا، فلاں اس طرح نہیں کرتا، فلاں اس طرح نہیں کرتا، اور ان چیزوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ پھر آپ کو تو سارا معلوم ہے، تو کیوں ایسا کیے بیٹھے ہو؟ اور مجھے تجربہ ہے، میں نے مشاہدہ کیا، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جی میں مسیحی ہوں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، منہ سے کہہ دیتے ہیں یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اتنا کہہ کے تو ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی کامیاب زندگی ہے، خدا کے نزدیک وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں وہ پھل جو خداوند دیکھنا چاہتا ہے کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نجات یافتہ ہو گئے یہ ساری بات کہنے سے۔ میں مسیحی ہوں، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اس کے اقرار کے باوجود ہماری شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں دنیا نظر آتی ہے، یسوع مسیح نظر نہیں آتا، اگرچہ ہم یہ ساری باتیں اقرار کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج بھی ہماری شخصی، کلیسیائی، خاندانی زندگی میں دنیا نظر آتی۔ کیسے؟ اپنے کلیسیاؤں میں، اپنے لوگوں میں طلاق کا ریشو دیکھ لیجیے، اپنی کلیسیاؤں میں لڑائی جھگڑے، تفرقے، نشہ، اور سب سے بڑھ کر بت پرستی دیکھ لیجیے۔ یہ دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں کہ ہم نجات یافتہ ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نجات یافتہ ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں موجود ہے۔ آج خداوند کی آواز سن لیجیے۔ آج خداوند یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے خداوند؟ کہ جس طرح میں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، اے موجودہ دور کی کلیسیا، میں آج تجھے بھی کہہ رہا ہوں کہ توبہ کر، پھل لا، اور صرف اسی بات پر اکتفا نہ کر کہ میں مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہوں یا پیدا ہوئی ہوں، میں مسیحی ہوں اور میں نے بپتسمہ لیا، صرف اسی بات پر اکتفا نہ کر۔ یاد رکھیے عزیز بہن بھائی، اور خداوند ایک مرتبہ پھر مجھے، آپ کو، میرے خاندان اور آپ کے خاندان کو یہ تنبیہ کر رہا ہے اور یاد کروا رہا ہے کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس اے لوگو، ابھی توبہ کرو، میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ خداوند کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، ایسے لوگوں کی بات پر بالکل توجہ نہ دیں، بالکل دھیان نہ دیں، کیونکہ ایسے خادم موجود ہیں، ایسے پریچر موجود ہیں جو آپ کو نہ جانے کس طرف لے کے جو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ جیسے انبیاء کے دنوں میں بھی تھا، ایسے نبی موجود تھے جو جھوٹی تسلی دیتے تھے لوگوں کو۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات پر بالکل دھیان نہ دیں جو آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ خدا کی محبت، اس کے فضل اور رحم کے بارے ان کو کوئی واضح کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس کی غلط تشریح کر کے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، آپ ہماری مشن میں آ گئے، آپ نے یہ بپتسمہ لے لیا، آپ نے یہ کر لیا، سب ٹھیک، آپ نجات یافتہ ہیں۔ عزیز بھائی اور بہن، سب ٹھیک نہیں ہے۔ براہ مہربانی اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو کہ کیا آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ کیا آپ واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں وہ پھل ہے جو خداوند دیکھنا چاہتا ہے؟ خداوند کی آواز کلام مقدس میں اس طرح سے ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 30 باب 30 آیت یہ بتاتی ہے۔
عزیز بھائی اور بہن، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ خدا ہمیں اس دنیا میں کامل ہونے کے لیے نہیں کہتا، کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جب تک اس بدن میں ہیں، کراہتے رہتے ہیں، ہم کامل اس دنیا میں نہیں ہو سکتے، بلکہ جیسا پولس رسول نے کہا، وہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، فلپیوں کا خط 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، اور یہ الفاظ ہمارے مد نظر رہنے چاہیے جب ہم خدا کے فضل، خدا کے رحم اور اس کی محبت کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے مد نظر رہنی چاہیے۔ اس دنیا میں ہم کامل نہیں ہوں گے۔ فلپیوں کا خط 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی اس چیز کو مکمل طور سے پا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تقدیس کا عمل جو سینکٹیفیکیشن جو ہے، سینکٹیفیکیشن یا تقدیس کا عمل جو ہے ان کے باطن میں شروع ہوتا ہے، اندر سے شروع ہوتا ہے تقدیس کا عمل، اور پھل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور تقدیس کا عمل جو ہے وہ بتدریج ترقی پاتا ہے۔ اگر میں اور آپ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے جو پھل ہیں وہ کدھر ہیں؟ اگر وہ ہماری زندگی میں ہیں تو ہم واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہماری زندگی پھلدار نہیں ہے تو پھر افسوس کی بات ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر دعویٰ ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس کا ظاہری ثبوت کیا ہے؟ جو روح القدس کے وسیلے سے تقدیس کا عمل آپ کے اندر ہوا ہے، اس کا ظاہری ثبوت کدھر ہے؟ اور وہ ظاہری ثبوت یہ پھل ہوتے ہیں۔ آپ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، دنیاوی طور سے آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے کہ بہت سے تو ایسے ہیں جو محض دنیاوی ضروریات کے لیے یا جسمانی خوراک کے لیے خداوند کے طالب ہوتے ہیں، لیکن خداوند اس دنیاوی اور جسمانی خوراک کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس روٹی کی بات کرتا ہے جو آسمان سے، اور اسی روٹی سے انسان کو روحانی طور سے سیری ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی غریب کو، کسی بھوکے کو روٹی کھلانا اچھی بات ہے نا؟ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ اسے اپنی نجات کا وسیلہ بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں کہ یہ کام میرے کل کو کام آئیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کسی کو ایک وقت کی روٹی دی، یا ایک دن کی روٹی دی، یا ایک مہینے کی روٹی دی؟ خداوند تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ عزیز بھائی اور بہن، خدا را اس روٹی کی فکر کیجئے جو آسمان سے اتری، جو ایک وقت، ایک دن، ایک مہینے یا ایک سال کے لیے سیر نہیں کرتی، بلکہ ابد تک سیر کرتی ہے۔ اس کی فکر کیجئے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کسی آدمی کا پیٹ تو بھرا ہو، آپ نے کسی کو روٹی دی، بڑی اچھی بات ہے، کسی کا پیٹ تو بھرا ہو لیکن وہ آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکا جائے؟ آپ یہ پسند کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کی طرف لوگوں کو لائیے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیجیے، اور اگر نہیں تو پھر یہ فرمانبرداری نہیں ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو خداوند نے اس لیے اس دنیا میں رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذرا سوچئے کہ ایسے لوگوں کو خدا اپنی کلیسیا کہے گا جو نیک اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ظاہری رسوم کی پابندی پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں یہ کہنے میں بالکل آر محسوس نہیں کرتا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ نہ ہماری کمر درد کا ٹھیک ہونا، نہ ہماری بینائی کا ٹھیک ہونا، نہ ہماری بیماریوں کا چلے جانا، نہ ہماری غربت کا دور ہونا، نہ ہمیں گھر مل جانا، نہ ہمیں نوکریاں مل جانا۔ سب سے بڑا معجزہ انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو۔
آج 2014 کے آغاز میں خداوند کی آواز سن لیجئے، اے سونے والے جاگ جا، عزیز بھائی اور عزیز بہن، اس سے پیشتر کہ بہت دیر ہو جائے جاگ جا، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو۔ یوشع نبی کی کتاب کا 55واں باب 6 آیت یہ کہتی ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب، ابھی وقت ہے، ابھی پورے دل سے خداوند کے طالب ہو، کیونکہ کل کا کسی کو علم نہیں۔ خداوند کا شکر ہے، اس کی مہربانی، اس کا فضل ہے، اس کی محبت دیکھیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے آگاہ کر دیا، آج اپنے پاک کلام کے وسیلے سے آگاہ کر دیا کہ توبہ کرو اور پھل لاؤ، ورنہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ خداوند سے دعا ہے اور کہ خداوند کرے آج نئے سال کے پہلے دن ہم ظاہری رسوم کی پابندی، انسانی ذرائع پر بھروسہ ترک کر دیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، اگر آج تک آپ کی زندگی بے پھل رہی تو میری دعا ہے کہ یہ سال اور آج کا پہلا دن آپ کی زندگی میں پھلدار ثابت ہو۔ اگر آج تک آپ نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج موقع ہے۔